نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعقلها إلا العالمون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے گل گلزار ہوتا ہے اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے پالے انہیں جگر سے پوسے انہیں ہنر سے پالے انہیں جگر سے اللہ کی اطاعت اس سے نہیں ہے بہتر اللہ کی اطاعت اس سے نہیں ہے بہتر سکھلائیں ہم سلیقہ اولاد کو فکر سے سکھلائیں ہم سلیقہ بہت اچھا جلسہ بالکل جوان نظر آ رہا ہے آپ کی پیشانی چمک رہی ہے دل خوش ہو رہا ہے آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا دل سے دعا دیتا ہوں ہمارے سنانے کو اللہ آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے تو ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ کھا پی کر کے بچے کا جب بچے کو پڑھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دھیان سے سنیے 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے بادشاہ کون ہوتا ہے عالم کون ہوتا ہے نکمے اور کمینے لوگ کون ہوتے ہیں یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے انسان کو انسان 4 چیزیں بناتی ہیں وہ پہلی دوسری اور تیسری آخری چیز کیا ہے آخری سوال ہے بچے سے سوال ہوا کہ تمہیں کیا علم ہے اس بچے نے کہا مجھے سر کا علم ہے کان کا علم ہے زبان کا علم ہے اور دل کا علم ہے وہ 4 علم کیا ہیں یہ میرا آخری سوال ہے انشاءاللہ دھیان سے سنیں گے فاقہ کر کے اور سر پہ کفن باندھ کر کے اوقات کو داؤ پہ لگا کر کے پہلی فرصت میں خود جاہل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے بچے کو پڑھائیں گے لکھائیں گے ہاتھ اٹھائیے بالکل صحیح جا رہا ہے 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال تھا کہ بادشاہ کون ہے جو دنیا سے مطلب نہیں رکھتا زاہد آدمی وہ بادشاہ ہوا کرتا انسان کون ہوتا ہے جو عالم ہوتا وہ انسان ہوتا جس میں انسانیت ہوتی ہے وہ عالم ہوا کرتا ہے انسان عالم ہوا کرتا ہے تیسرا سوال تھا نکمے اور کمینے لوگ کون ہوتے ہیں
جو دنیا کے چکر میں اپنے دین کا سودا کرتے ہیں، یہ کمینے اور نکمے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال تھا، 4 چیزیں انسان کو انسان بناتی ہیں۔ پہلی چیز، انجام کی فکر سے انسان بن جاتا ہے۔ عقل ہو، اس کو استعمال میں لائے، انسان بن جاتا ہے۔ عمل ہو، انسان بن جاتا ہے۔ اور اللہ کی پہچان کے لیے اس کے پاس علم ہو، انسان بن جاتا ہے۔ 4 چیزوں کا علم۔ ایک بچہ بتا رہا ہے ایک محدث کو کہ مجھے سر کا علم ہے، مجھے کان کا علم ہے، مجھے زبان کا علم ہے، مجھ کو دل کا علم ہے۔ اس محدث کبیر نے پوچھا کہ بیٹے سر کا علم کیا؟ تو کہا کہ یہ سر اللہ کے سامنے جھکے، یہ سر کا علم ہے۔ کان کا علم کیا ہے؟ اس کان میں اللہ کے قرآن کی صدا پہنچے، یہ کان کا علم ہے۔ زبان کا علم ہے، اللہ کے قرآن سے یہ زبان ہمیشہ تر و تازہ رہے، یہ زبان کا علم ہے۔ اور اس دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو، یہ دل کا علم ہے۔ انشاءاللہ اپنا بچہ دکان میں ہوگا، کون کا بچہ مردے پر قرآن پڑھے گا؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اولاد کو تم بندے رحمان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ۔ اولاد کو تم بندے رحمان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ۔ سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ۔ پہلے تو انہیں یار مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ۔ تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ۔ پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ۔ بہت خوبصورت جلسہ مدرسے کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، دعا بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے تاکہ یہ مدرسہ آباد رہے، ہم بھی آباد رہیں۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، 700 ویسے بھی معاف ہے۔ پہلا کھاتا کھلا، انشاءاللہ کھاتا اچھا ہوگا، خاتمہ بہت اچھا ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارا بچہ مدرسے میں اردو پڑھتا ہے۔ اردو کی 3 خوبی ہے کہ عالمی زبان ہے اردو، صرف ہندوستان کی زبان اردو نہیں ہے، عالمی زبان ہے۔ امریکہ میں اردو پیپر چھپ رہا ہے، عرب امارات میں اردو پیپر چھپ رہا ہے۔ اس وقت اردو ہندوستان کی زبان نہیں، عالمی زبان ہے۔ اگر آپ کا بچہ اردو جان لیتا ہے تو گویا وہ عالمی زبان سے بے خبر نہیں ہے۔ دوسری خوبی اردو کی، 60% الفاظ قرآن کے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اردو پڑھ لیتا ہے تو قرآن کے 60 الفاظ اپنے سینے میں، 60% الفاظ اپنے سینے میں جمع کر لیتا ہے، قرآن سے وہ محروم نہیں ہوتا۔ تیسری خوبی اردو کی ہے، اسلامی سارے علوم اردو میں اس وقت جمع ہے۔ اگر آپ کا بچہ اردو سے محروم رہا، اسلامی سارے علم سے محروم ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، اردو اس ہندوستان میں سرکاری زبان نہیں ہے، پھر بھی یہ اردو باقی کیسے ہے، یہ راز آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1906 کے اندر انگریز نے 2 جماعت بنائی۔ ایک جماعت کا نام تھا ہندو سبھا، دوسری جماعت کا نام تھا مسلم لیگ۔ سوچا اس خیال سے جماعت بنا دیتے کہ دونوں کو لڑاتے رہیں گے، حکومت کرتے رہیں گے۔ 1903 کے اندر انگریز نے مسلمانوں سے کہا ہم بنگال تقسیم کر دیتے، وہاں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، وہاں پر تمہاری حکومت ہوگی۔ تعداد کے نام پر ہندو کو مسلمان سے لڑایا، مسلمان کو ہندو سے لڑایا۔ تیسرا نشانہ انگریز کا 1900 عیسوی میں ہے کہ سرکاری کچہری سے، عدالت سے اردو کو نکالا، ہندی کو داخل کیا، تاکہ زبان کی بنیاد پر ہندو مسلمان سے لڑ جائے، مسلمان ہندو سے لڑ جائے۔
देखिए ये हिंदुस्तान में ये जो उर्दू है सरकारी जबान नहीं है, फिर भी बाकी है। कैसे बाकी है? ये मदरसे का एहसान है। उर्दू बाकी है। बच्चा आया पढ़ने के लिए मदरसे में, बादशाह ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ, तुम मदरसे में पढ़ने के लिए क्यों आए हो? कहा मदरसे में पढ़ने के लिए इसलिए आया कि यहाँ की तालीम से पता चलता है कि खुदा कौन से काम से राजी होता, खुदा कौन से काम से नाराज होता। बादशाह ने पेशानी को बोसा दिया और कहा मुबारक हो, तुम इस मदरसे में इस ख्याल से पढ़ने के लिए आए हो, मैं इस मदरसे को बाकी रखता हूँ। अगर तुम नहीं होते तो इस मदरसे पर मैं बिल्डोजर चला देता। सामने से गुजरने वाला इब्लीस मकतब के बच्चे को रोक करके पूछता है, बताओ ये शीशी है, बोतल है जिसमें पानी है, इसमें आसमान और जमीन आ सकता है कि नहीं आ सकता? आसमान और जमीन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? वो बच्चा कहता है ये तो बोतल तो दूर की बात है, अल्लाह ताला सुई के नाके में भी आसमान और जमीन को फंसा सकता है। क्यों? वो कादिर है, आजिज नहीं है। बाप के जनाजे पर बेटा बेतहाशा रो रहा है। बेटे से पूछा गया तुम इतना क्यों रोते हो? तो कहा इसलिए रो रहा हूँ कि जनाजा सामने रखा हुआ है, मेरे बाप ने मुझे स्कूल की तालीम दिलाई, जनाजा पढ़ाने का तरीका मुझे मालूम नहीं है, मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि मेरा बाप मर गया। मैं इससे ज्यादा इसलिए रो रहा हूँ कि मुझे नमाज पढ़ाने का तरीका मालूम नहीं है। तीसरी और आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह स्कूल के एक बच्चे को रोक करके पूछा, बेटा ये बताओ अरबी अच्छी है या अंग्रेजी अच्छी है? उस बच्चे ने जवाब दिया कि अरबी अच्छी है। कहा कि वो कैसे? कहा अल्लाह का कुरान अरबी में नाजिल हुआ है। एक मिसाल पर पैगाम खबर कर रहा हूँ। अभी नेट इम्तिहान पास किया लड़कों ने, 1800 की तादाद में लड़के पास किए, और उस इम्तिहान में पास करने वाले टॉपर लिस्ट में कौन से बच्चे हैं? जो हाफिज कुरान। ये राज आपको बता रहा हूँ। जब बच्चा आपका हाफिज हो जाएगा, उसका दिमाग इस तरह तेज हो जाएगा जैसे पत्थर पर चाप। आपको करना है कि मास्टर भी बनाना, हाफिज भी बनाना। कैसे बताएंगे? वो तरीका मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप सुनेंगे, याद रखेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 5 साल अपने बच्चे को आप स्कूल में पढ़ाइए। जब वो 5 साल स्कूल में पढ़ ले, उसको वहां से निकाल करके बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। उसका दिमाग इस तरह तेज होगा जैसे पत्थर पर चाकू। उसके बाद उसको मदरसे से निकाल करके स्कूल में दाखिल कर दीजिए। वो 3 साल जो पीछे हो गया है उसको ट्यूशन कराइए, वो सारी दुनिया को पीछे कर देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। क्यों? उसके लिए जब कुरान आसान है तो दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। कोहसार यहाँ दब जाते हैं, तूफान यहाँ रुक जाते हैं। उसका फकीही के आगे शाहों के महल झुक जाते हैं। आबिद के यकीन से रोशन है सादात का सच्चा साफ अमल। आबिद के यकीन से रोशन है, आबिद के यकीन से रोशन है सादात का सच्चा साफ अमल। आँखों ने कहाँ देखा होगा इखलास का ऐसा ताजमहल। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब पर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। माशाअल्लाह मदरसे के हवाले से बहुत बेदार हुआ। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह हमें मदरसे की ताज़ीम के लिए, ताबून के लिए और मदरसे में भेजकर अपने बच्चे को तालीम कराने के लिए कबूल फरमाए। दूसरा पैगाम जवानों के हवाले से देने के लिए जा रहा हूँ। हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहां तक तैयार है, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दूर से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग इस जलसे की दुआ से जवान नहीं होंगे, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे।
جوانوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں. ہمارا جوان ناکام ہے، پہلی وجہ خواب نہیں دیکھتا. جو جوان خواب نہیں دیکھے گا وہ آگے محنت نہیں کرے گا، اس وجہ سے جوان پیچھے ہے. دوسری وجہ ہمارا جوان پلان نہیں بنا، کل کو کیا کرنا ہے، اگلے مہینے میں کیا کرنا ہے. جو پلان بناتا ہے وہ آگے محنت کرتا ہے، اس کی محنت جاری رہتی ہے، وہ ترقی کرتا. پلان نہیں بناتا. ہمارا جوان ذمہ داری قبول نہیں کرتا. پڑھنے کی ذمہ داری ہے، پڑھتا نہیں ہے. کمانے کی ذمہ داری ہے، کما نہیں رہا، اس لیے ترقی نہیں کر رہا. ہمارا جوان ٹھوکر کھانے کا عادی بن گیا، نصیحت نہیں پکڑتا. ہمارے جوان کا حوصلہ بلند نہیں ہے، مایوس ہے، اس لیے ترقی نہیں کر رہا ہے. ایک راز کی بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. گلاس میں پانی ہے، آدھا گلاس پانی ہے. ایک جوان کہتا ہے کہ آدھا ہی گلاس ہے، دوسرا جوان کہتا ہے کہ الحمدللہ آدھا گلاس تو ہے. یہ جوان ترقی کرے گا، پوزیٹو سوچ رہا ہے، وہ نیگیٹو سوچ رہا ہے. پھول دیکھا کھلا ہوا، ایک جوان کہتا ہے کہ پھول میں کانٹا ہے، ایک جوان کہتا ہے الحمدللہ کانٹے میں پھول نکلا. یہ ترقی کرے گا، وہ ترقی نہیں کرے گا. تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا. حضرت داؤد ولی ہیں، نبی ہیں، اور طالوت ولی ہیں. ولی میں اور نبی میں فرق دکھا رہا. جو ہمت کا بلند ہوتا ہے وہ ولی ہوتا، وہ نبی ہوتا ہے. جو ہمت میں کم ہوتا ہے وہ ولی ہوتا ہے. دھیان سے سنیے گا. پہلوان آیا میدان میں تو حضرت طالوت کہتے ہیں کہ اس کو مارنا مشکل ہے. پہلوان آیا میدان میں، حضرت داؤد نے کہا اس کو مارنا آسان ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ بہت بڑا پہلوان ہے، اس کو مارنا مشکل ہے. حضرت داؤد نے کہا اس کو مارنا آسان ہے. جو بڑا ہوتا ہے اس پر نشانہ ٹھیک لگتا ہے. ایک مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا. امریکہ کا باکسر تھا، اس کا نام تھا مائیکل ٹائسن. وہ ہارتا نہیں تھا. اس کا نام عبدالعزیز تھا. جب وہ مسلمان ہو گئے اس کا مقابلہ ہوا تو اکھاڑے پر جب آیا اس کا حریف تو اس نے انٹرویو دیا کہ میں اس کے منہ توڑ دوں گا، میں اس کے بازو اکھاڑ دوں گا، میں اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا. اب آئی باری عبدالعزیز کی. کہا کہ تم کیا کہتے ہو، یہ سامنے اکھاڑے پہ پہلوان ہے، تم کو کہہ رہا چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا. یہ کہا یہ میرے سامنے ایک پپو ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. مقابلہ ہوا تو 4 منٹ میں اسے 4 سکر دیا. عبدالعزیز سے پوچھا کہ تم اتنی جلدی اس کو مار گرائے، وہ اتنی جلدی ہار گیا؟ تو کہا وہ اندر سے ہارا ہوا تھا، میں اندر سے جیتا ہوا تھا. مجھے خدا پر بھروسہ تھا، جس کو خدا پر بھروسہ ہو اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ایک مثال پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا. بھیڑ بکری پوس کر کے باپ نے اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا، اور اتفاق یہ ہے کہ پالن حقانی نے لکھا کہ اس کا بیٹا وزیر بن گیا. بادشاہ کو خوشی ہوئی کہ اس کے باپ کو دیکھنا چاہیے، اس کے باپ کو بلانا چاہیے. تو اس بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہارے باپ سے ملنا چاہتا ہوں جس نے تمہیں پڑھا لکھا کر کے وزیر بنا. تو بیٹے نے خط لکھا. وہ باپ اتنا بڑا جاہل تھا کہ اس کو خط بھی پڑھنے کے لیے نہیں آتا. جیسے ہی دادیا پہنچا، پڑھ کر کے سنایا کہ تمہارا بیٹا تم کو بلا رہا ہے، بادشاہ تم سے ملنا چاہتا. تو وہ جس حال میں تھا اسی حال میں چلا گیا. لنگی باندھے ہوا تھا، گمچھا اوڑھے ہوا تھا، اور جوتے کو لاٹھی میں باندھ کر کے آ گیا. ادھر بندوق کی فائرنگ ہو رہی ہے اور بادشاہ افسوس کے مارے ہاتھ مل رہا ہے. وزیر سے کہہ رہا تیرا باپ چھوٹ گیا، ٹرین چھوٹ گئی، گاڑی چھوٹ گئی، تمہارا باپ پیچھے رہ گیا. کہ حضور وہی تو کھڑا میرا باپ ہے. کہ یہ الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا، کیلے کا چھلکا تیرا باپ ہے. کہ میرے باپ کو بے وقوف مت کہو، بے وقوف تو میرا دادا تھا کہ میرے باپ کو جاہل رکھا. میرا باپ اگر بے وقوف ہوتا تو خود جاہل رکھ کر کے مجھے پڑھا لکھا کر کے تمہارے برابر کی کرسی کا مالک نہیں بناتا. قباؤں میں پیبند پتھر شکم پر، قباؤں میں پیبند پتھر شکم پر، قدم کے تلے تاج کسرا وہ قیس ہے. قباؤں میں پیبند پتھر شکم پر، قدم کے تلے تاج کسرا وہ قیس ہے. خزانہ نے جو وہ بھی کم تر میسر، مگر ہاتھ میں
زور تسخیر خیبر، خزانہ نے چاہ وہ بھی کم کرے میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر۔ کبھی اہل ایمان کی پہچان یہ تھی، کبھی اہل اسلام کی شان یہ تھی۔ ہمارے جوانوں کے حوالے سے ایک تیسرا پیغام آ رہا ہے، میں اس مسند رسول پر گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں، اس پیغام کو اگر آپ قبول کر لیں گے 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی عطا فرمائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ قبول کریں گے۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1956 کی رپورٹ ہے، فرانس میں ہر سال 15,000 جوان مرتے ہیں دارو پینے کی وجہ سے۔ 1977 میں امریکہ کی رپورٹ ہے، 3,87,00,000 جوانوں کا علاج ہوا، اس میں سب سے زیادہ جو بیمار تھے دارو پینے کی وجہ سے بیمار تھے۔ تیسری رپورٹ دکھانے کے لیے چاہ رہا ہوں کہ آدمی دارو پیتا کیوں ہے، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ دارو کیوں پیتا؟ پہلی وجہ دارو اس لیے پی رہا ہے، باپ دادا کو دارو پیتے ہوئے دیکھا اس لیے بیٹا بھی دارو پی رہا ہے۔ دوسری وجہ غلط لوگوں کی یاری ہو گئی، دوستی ہو گئی، اس کی وجہ سے دارو پی رہا ہے۔ تیسری وجہ تھک گیا ہے، تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے دارو پی رہا ہے۔ چوتھی وجہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، اس سے نکلنا چاہتا ہے، خوشی کے لیے دارو پی رہا ہے۔ لیکن جانتے ہیں اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی نشہ ٹوٹتا ہے، غم چاروں طرف سے اس کے اوپر مسلط ہو جاتا، اب اس کو کوئی چارہ نہیں ملتا، اب کیا کرتا ہے؟ ٹرین کی پٹری سے کٹ جاتا، ہاتھی کے پھندے سے لٹک جاتا۔ دھیان سے سنیے گا، سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال میں 22,51,000 مربع میل زمین کو فتح کیا۔ 22,51,000 مربع میل زمین کو حضرت عمر نے فتح کیا۔ رستم نے پوچھا کہ حضرت عمر نے اتنی زمین کو کیسے فتح کر لیا؟ تو جواب ملا 2 وجہ سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ جو مسلمان ہیں وہ زنا نہیں کرتے، حضرت عمر کے ساتھ جو جوان ہیں وہ شراب نہیں پیتے، شراب چھوڑنے کی وجہ سے، زنا چھوڑنے کی وجہ سے 22,51,000 زمین کو حضرت عمر کے ساتھ جوانوں نے فتح کر لیا۔ بابر آیا اس ملک میں ابراہیم لودھی کے خاندان پر حکومت کرنے کے لیے، اس نے پہلا حملہ کیا، ناکام ہوا۔ پوچھا اس نے کیوں میں ناکام ہوا؟ کہا 2 وجہ سے، تم ہمت کے ساتھ نہیں لڑے، حوصلہ نہیں تھا اس لیے ہار گئے، تم دارو پیتے ہو، تمہارے دارو پینے کی وجہ سے تمہارے ساتھ جتنے جوان تھے سب پیکڑ تھے، اس کی وجہ سے تم ہار گئے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ اب اس بار جب حملہ کروں گا تو ہمت کے ساتھ حملہ کروں گا، حوصلہ ہار نہیں سکتا، اور دارو سے توبہ کر کے حملہ کروں گا۔ جب اس نے دارو سے توبہ کر کے حملہ کیا، اس کے خاندان میں حکومت آ گئی، اور سینکڑوں سال اس کے خاندان میں حکومت رہی، جانے کا نام نہیں لیا۔ تیسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ عیسائی پوپ نے کہا مسلمان جوانوں کو تلوار سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، توپ سے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 چیزوں سے مارو، یہ خود بخود تباہ ہو جائیں گے۔ گانے میں ان کو مست کر دو، زنا سے ناپاک کر دو، شراب میں ڈوبا دو، یہ 3 چیزوں سے اس طرح تباہ ہو جائیں گے کہ اس طرح سے توپ سے بھی آدمی تباہ نہیں ہوتا، تلوار سے بھی آدمی تباہ نہیں ہوتا۔ جوان آیا رسول اللہ کی مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ یا رسول اللہ میں شراب کو حرام سمجھتا ہوں، لیکن ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ شراب پی لو گے تو تمہارا علاج ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شراب سے بیماری بڑھتی ہے، علاج نہیں ہوتا۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، یہ اتنا خوبصورت پیغام ہے، اگر آپ نے قبول کر لیا میں گارنٹی لے کر کے جا رہا ہوں 1 سال میں اللہ 10 سال کے برابر آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ دارو نہیں پیئیں گے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ جوان آیا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، زنا کرتا ہوں، زنا کی عادت ہے، مجھے اجازت دو تب تو کلمہ پڑھوں گا، ورنہ کیسے پڑھوں گا؟ اللہ کے رسول عقل مند تھے، عقل سے بات کیا، کہو جوان تم کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاؤ، میں تم کو گناہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔
जवान खुश हो गया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अल्लाह के रसूल ने इस तरह इजाजत दी, ओ जवान 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो, वो किसी की माँ ना हो। या रसूल अल्लाह की इजाजत दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। कहा गौर करो, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई मुकाला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुकाला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, अगर तुम्हारी बीवी और बहन के साथ कोई मुकाला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, कीमा बना दोगे। लेकिन याद रखो, तुम जिसके साथ मुकाला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फकत इसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। जवानों के हवाले से पैगाम निकल गया, मुसलमानों के नाम पैगाम आ रहा, मुस्लिम बेदारी कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से आ रहा। आप लोग सुनने के लिए मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मोबाइल से फुर्सत होगी तब अल्लाह की इबादत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिए, आप देखेंगे छोटा बच्चा होता है बाप के साथ होता है, उसको कोई अगर